السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے شب قدر میں ماں باپ کی قبروں پر حاضر ہو کر فاتحہ پڑھنے کا اور ثواب بخشنے کا انتہائی آسان طریقہ، کیونکہ الحمدللہ شب قدر آنے والی ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ شب قدر ایک ایسی عظیم ترین رات ہے جس کی فضیلت میں اللہ عز و جل قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ علماء اکرام نے، مفسرین اکرام نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں تحریر فرمایا کہ جو انسان ایمان و اخلاص کے ساتھ شب قدر میں اللہ عز و جل کی عبادت کرے، شب بیداری کرے، تو اس کو 1000 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ لہذا شب قدر آنے والی ہے، شب قدر میں آپ قبرستان ضرور جائیں، اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کریں، وہاں فاتحہ خوانی کریں، ایصال ثواب کریں، ان کی مغفرت و بخشش کی دعا کریں۔ اس سے آپ کو ڈبل فائدہ حاصل ہوگا، ایک تو آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا اور انشاءاللہ آپ کی دعا اور فاتحہ خوانی کی برکت سے اہل قبرستان کی مغفرت و بخشش بھی ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان قبرستان جا کر سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے اور سورہ تکاثر پڑھے اور اس کے بعد اس کا ثواب اہل قبرستان کی ارواح کو پہنچائے، ان کی مغفرت و بخشش کی دعا کرے، تو کل قیامت کا جب دن ہوگا تو وہ سب کے سب یعنی سب کے سب اہل قبرستان اس ایصال ثواب کرنے والے کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے اور ان کی سفارش سے پروردگار عالم جو ہے اس کو بخش دے گا، اس کو معاف فرما دے گا اور اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، لہذا شب قدر میں آپ قبرستان ضرور جائیں۔ اب قبرستان جا کر ماں باپ کی قبروں پر حاضری دینے کا اور وہاں فاتحہ خوانی کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ دیکھیں، شب قدر میں جب آپ قبرستان جائیں گے تو سب سے پہلے آپ اہل قبرستان کو سلام کریں گے، اس طرح السلام علیکم یا اہل القبور۔ اس کے بعد اپنے ماں باپ کی قبروں کی پائنتی کی جانب کھڑے ہو کر آپ فاتحہ خوانی اور ایصال ثواب کریں گے۔ اس طرح سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، جو بھی درود پاک آپ کو آسانی سے یاد ہو آپ پڑھ سکیں، 3 مرتبہ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی آپ تلاوت کیجئے۔ اس کے بعد آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کر لیں اور پھر 1 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھ لیں۔ سورہ تکاثر پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اہل قبرستان کی مغفرت و بخشش کے لیے۔ اس طرح دعا کرنے کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ دعا آپ کو اس طرح کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیں اور اس طرح دعا کریں کہ یا اللہ، جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے، درود شریف، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ تکاثر، جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس سب کا ثواب پروردگار سب سے پہلے میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما، حضور کے تمام صحابہ، صحابیات، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار اور تمام شہداء اسلام، خصوص بالخصوص حضرت امام حسن، امام حسین اور دیگر تمام شہداء کرب و بلا کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ اس کے بعد جو بھی بزرگ آپ کے ذہن میں، جن کا نام آپ کے ذہن میں آپ کی زبان پر آ رہا ہو، ان کا نام بھی آپ لے سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ پھر اس طرح سے دعا کریں گے کہ یا اللہ، جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے درود یا سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یا سورہ تکاثر، پروردگار اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت کا ثواب اس قبرستان کے تمام مرحومین و مرحومات کی ارواح کو نظر مولا قبول فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی مرد اور عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان یہاں پر مدفون ہیں، قبرستان میں دفن ہیں، یا اللہ سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، مولا شرف قبولیت عطا فرما۔ اور خصوص بالخصوص میرے ماں باپ اگر دونوں دنیا سے انتقال کر چکے ہیں تو دونوں کو اس کا ثواب پہنچائیں، اور اگر ایک انتقال کر چکا ہے تو ایک کو اس کا ثواب پہنچائیں۔ بہرحال اس طرح دعا کریں گے کہ یا اللہ، خصوص بالخصوص جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میرے ماں باپ کی ارواح کو پیش ہے، مولا قبول فرما۔ یا اللہ، اس قبرستان میں جتنے بھی لوگ دفن ہیں سب کی بے حساب مغفرت و بخشش فرما۔ شب قدر کے صدقے میں، قرآن مجید کی تلاوت کے صدقے میں یا اللہ سبھوں کو اپنی اپنی قبروں میں کروٹ کروٹ چین اور سکون عطا فرما، سب کی قبروں پر رحمت و نور کی تجلیات اور بارشیں نازل فرما۔ یا اللہ، شب قدر کے صدقے میں، رمضان المبارک کے صدقے میں اور جو کچھ بھی قرآن مجید کی تلاوت ہم نے کی ہے یا اللہ اس کے صدقے میں
परवरदिगार इनकी बेहिसाब मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा कर जन्नतुल फ़िरदौस में इनको आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह हमारे जो भी अज़ीज़ व क़ारिब यहाँ कब्रिस्तान में दफन हैं, या अल्लाह सब की बेहिसाब मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा और इनको मकाम इल्लियीन में जगह अता फरमा। और इसके अलावा और भी जिस अंदाज़ में आप दुआ कर सकते हैं, जिन अल्फाज में आप दुआ मांग सकते हैं, दुआ करें। अपने लिए दुआ करें, अपने बाल बच्चों के लिए भी दुआ करें। और उसके बाद आखिर में वसल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जब हो दमे वापसी या अल्लाह लब्बेहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस तरह से आप शब क़द्र में कब्रिस्तान जाकर अपने माँ बाप की कब्रों पर हाज़िरी देकर फ़ातिहा ख़्वानी कर सकते हैं, ईसाल सवाब कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको भी अजर व सवाब मिलेगा और अहले कब्रिस्तान को भी इसका भरपूर फ़ायदा हासिल होगा। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है सवाब जारिया के लिए आगे लाजमी शेयर कीजिएगा और मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।